السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران۔ اب اس کا تعارف دیکھیں تو یہ سورہ مدنی ہے، احد کے بعد نازل ہوئی، اور حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں قیامت والے دن جو پڑھنے والے ہوں گے ان کے لیے سفارش کریں گی، سورہ بقرہ اور آل عمران۔ تو دیکھیں کہ جس وقت کوئی سایہ نہ ہوگا اس وقت یہ سورہ آل عمران اور بقرہ جو ہے وہ سایہ کریں گی اپنے پڑھنے والوں پہ۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنا اچھا پروٹوکول ہوگا۔ ہم دنیا میں پروٹوکول کو بہت پسند کرتے ہیں، تو آخرت میں یہ دونوں صورتیں ہمیں پروٹوکول دیں گی جو اس کے پڑھنے والے ہوں گے۔ تو کوشش کریں کہ سورہ آل عمران اور بقرہ کو اپنی زندگی میں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اس کے بعد اس کے اندر 4 خطبے ہیں، 4 سرمنز ہیں۔ پہلا جو خطبہ ہے وہ ہے نصارہ سے انٹروڈکشن، نصارہ کا انٹروڈکشن ہے، اس میں کرسچن کا انٹروڈکشن، اور دوسرا جو خطبہ ہے اس میں ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے کرسچن سے خطاب کیا ہے، اور تیسرا جو یہود اور نصارہ دونوں سے خطاب کیا ہے، دونوں سے ایڈریس کیا ہے، اور اہل ایمان کا خصوصی، اس میں اہل ایمان کی خصوصی ہدایات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں بیان کر فرمائی ہیں۔ اب یہ سورہ جو ہے محکمات اور متشابہات، اس میں 2 طرح کی آیات پائی جاتی ہیں، محکمات قرآن میں اور متشابہات۔ محکمات کیا ہیں؟ محکمات ایسی آیات جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے معنی اور احکامات واضح بتا دیے ہیں اور ان پر عمل کرنا فرض ہو، یعنی the verses which are very clear in their meaning and purpose، ان کا مقصد بھی واضح ہو اور ان کا معنی بھی پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہو اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ متشابہات وہ آیات ہوتی ہیں جن کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی، آپ نے آیت کرسی پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں، ید اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ سنتا ہے تو کس طرح سے سنتا ہے، یہ سارے متشابہات ہیں، ان میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح سے اس سورہ میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی نظر کے بارے میں ذکر ہے، اور زکریا علیہ السلام کی کفالت اور ان کے اپنے لیے نیک اولاد کی دعا کا ذکر ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزانہ ولادت کے بارے میں بھی اس صورت میں پڑھیں گے، اور پھر مباہلہ کی دعوت ہوئی جب عیسائی جو وفد تھا، عیسائیوں کا جو ڈیلیگیشن تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے انکار کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے پہ کرس کرنا ہوتا ہے، کچھ ورڈ یوز کرنے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پہ لعنت، یعنی اللہ کی لعنت، اگر جو جھوٹی جماعت ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، تو یہ مباہلہ کی دعوت تھی۔ لیکن انہوں نے آنے سے، وہ جس دن مباہلہ رکھا گیا وہ اس دن نہ آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کو لے کر مباہلے کے لیے میدان میں چلے گئے، لیکن جو عیسائیوں کا وفد تھا وہ وہاں نہ آئے۔ اسی طرح سے تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں آخری رسول آ گیا تو تم سب اس کی تصدیق اور نصرت کرو گے، تم سب اس کی مدد کرو گے، لیکن ان انبیاء کی امتوں نے اس وعدے کی پاسداری نہ کی، یعنی یہود اور نصارہ نے وعدہ توڑ دیا۔ اسی طرح دین اسلام کے بارے میں کہ صرف دین اللہ کے ہاں اسلام کے سوا کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلْ مِنْهُ، یعنی اللہ کا جو دین ہے وہ کون سا دین ہے؟ اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دین کسی کا ہوگا، کسی کا مذہب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔
تو سٹارٹ کرتے ہیں سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو پہلا ورڈ ہم نے پڑھا الف لام میم، یہ حروف مشابہات میں ہے، اس لیے اس میں پڑھنا نہیں چاہیے کہ اس کے معنی یہ ہیں اور وہ ہیں۔ تو اگلی جو آیت ہے سیکنڈ آیا، اللہ وہ زندہ اور جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی اور الہ، کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ تو کتاب ہدایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ہدایت کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی، اور اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ دیکھیں کہ یہ پہلی آیات جو ہے وہ توحید کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنی ایک ہونے کی بتا رہے ہیں کہ میں اکیلا خدا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے ماؤں کے پیٹ میں اللہ نے تمہاری صورتیں جو ہیں وہ بنا دی۔ ہم اس کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں؟ لو میرا تو ناک چھوٹا، اس کے تو ہونٹ بڑے۔ اور اسی طرح سے جب کسی کے گھر میں بیٹی یا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں لو یہ تو، اگر وہ پیارا خوبصورت نہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو پھوپھیوں پہ گیا ہے، اگر پھوپھیوں پہ گئی ہے۔ اگر بیٹا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو چاچو پہ گیا ہے، تائے پہ گیا ہے۔ اور جب خوبصورت ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ماسیوں پہ گیا ہے۔ تو یہ ہماری حالت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو خوبصورت کر کے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ جیسا بھی ہے کوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت کیا ہے۔ وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے۔ اصل بنیاد کیا ہے؟ جس پر عمل کرنا ہے، جو بیسک احکامات ہیں وہ محکمات میں ہیں۔ اور دوسری متشابہات، جن لوگوں کو دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہچاننے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہے، اللہ کی کرسی ہے تو کیسی ہے، یہ سارے متشابہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو فتنہ تلاش کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی متشابہات آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یعنی یہ ایسی جو متشابہات آیات آئیں یا متشابہات کوئی بات ہو تو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا چاہیے، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بخلاف اس کے کہ جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، یعنی والراسخون فی العلم، وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو فرملی جن کو اللہ تعالیٰ نے جو بہت زیادہ علم دیا ہے، وہ لوگ اس میں، یعنی those who are firmly grounded in science اور knowledge، جو نالج میں، علم میں بہت زیادہ پختہ ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور یہ سچ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، عقل مند لوگ صرف سبق حاصل کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار۔ یہاں سے یہ پہلی دعا جو ہے، سورہ آل عمران میں بہت ساری دعائیں آئیں گی جو ہمیں انشاءاللہ سیکھنے کو بھی ملیں گی۔ تو یہ پہلی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔
انک انت الوہاب۔ تو وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں جو راسخون فی العلم ہیں اور جو ایمان والے ہیں، وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دے، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر، تو ہی فیاض حقیقی ہے، یعنی تو ہی رحمتیں کرنے والا ہے، اپنی رحمت سے جو ہے وہ ہم پر اپنا فضل فرما دے، اپنی رحمتیں، اپنا خزانہ کھول دے۔ اسی طرح سے اور مختلف دعائیں ہیں جو دلوں کی ہدایت کے متعلق ہے، وہ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، جیسے کہ یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی اطاعت رسولک، یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے نبی کی اطاعت کی طرف موڑ دے۔ ربنا انک جامع الناس، پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ جو کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا کیا، اس کا انجام کیا ہوگا، وہ دوزخ کا فیول بنیں گے، ایندھن بنیں گے۔ ان کا انجام ویسے ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشمے سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن کے گروہ سے دو چند ہے، یعنی کافر زیادہ تعداد میں تھے اور مسلمان اس کے حساب سے بہت تھوڑے تھے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ کاؤنٹ جو تعداد ہے وہ میٹر نہیں کرتی، کاؤنٹنگ میٹر نہیں کرتی، کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ تھوڑے جو تھے وہ اللہ کے حکم سے غالب آ گئے۔ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد کر دیتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے، یعنی آنکھیں رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اب دیکھیں کہ انہی سب چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عورتیں، اولاد، سونا چاندی، سب کو پسند ہے نا، سونے ہمارے پاس اچھے سے اچھا سیٹ ہو، اور گھوڑے، مردوں کو شوق ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھے گھوڑا، عمدہ سے عمدہ گھوڑے ہوں، مویشی ہوں، اچھی سے اچھی بلڈنگ ہو، گھر ہو، مارکیٹیں ہوں، زمینیں ہوں، پراپرٹیز ہوں، ان ساری خواہشات کو اللہ یہ ہمارے اندر ہیں۔ اچھی بات ہے اگر کسی کی خواہش ہے، لیکن اگر یہ خواہشات دین سے دور کر دیں، اگر آپ کا بزنس آپ کو دین سے دور کر دے، نماز ہی نہ پڑھنے دے، تو ایسا دین جو ہے، ایسی جو پراپرٹیز ہیں اس کے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ وبال جان ہے اگر کسی کے پاس ایسا ہو۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہیں لیکن وہ بینک کی زینت ہوئے، وہ لاکر میں پڑے ہوئے، اگر اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو وہ پھر وبال جان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔
یعنی جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ متقی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کے لیے کیا کیا انعامات ہوں گے آخرت میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے ہیں، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ بھی جو پیچھے ہم نے پڑھی یہ بھی دعا ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے ہمارے مالک ہم ایمان لائے ہیں، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ کون ہیں جو متقی، یہ صبر کرنے والے ہیں، راست باز سچ بولنے والے ہیں، اور قانت یعنی قناعت کرنے والے فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگنے والے ہیں۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی، وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، نہ کرسچینٹی، نہ یہودیت، یہ کچھ بھی دین نہیں ہے۔ اللہ کو جو پسند ہے وہ اسلام ہے۔ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ، اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کرے اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی ہے۔ تو اللہ کو دین جو ہے وہ کون سا پسند ہے؟ دین اسلام۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیروں نے یعنی فالوورز نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اسے منہ موڑا تو پھر اور تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آپ کا کام ہے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچا دینا۔ اس کے بعد اگر کوئی اطاعت کرتا ہے، اگر کوئی سنت کو اپناتا ہے، شریعہ کو اپناتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں اپناتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتا دیے۔ اگر کوئی برائی کا راستہ اپناتا ہے، اگر کفر کا راستہ اپناتا ہے تو پھر یہ وہ خود اپنے لیے جہنم کی آگ کا ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ تم نے نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال یہ ہے، انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر دیتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتش دوزخ تو ہمیں مس تک نہ کرے گی، ہمیں چھوئے گی نہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں ٹچ نہیں کرے گی، اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز۔ ان کی یہ خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنا دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے، یعنی قیامت کے روز جب ہم انہیں جمع کریں گے، اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہہ دیجئے اے اللہ، اے مالک الملک،
کس کے لیے ہے بادشاہت؟ اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ کی خاص کرم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ کوئی دنیا کی پوری طاقت مل کر بھی اگر کسی کو عزت دینے میں لگ جائے تو وہ نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ اللہ نہ چاہے۔ کسی کو پوری دنیا مل کر ذلیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں پروئے ہوئے آتا ہے اور دن کو رات میں۔ اسی طرح وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے۔ دیکھیں کہ بے جان انڈا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے بے جان انڈے سے اللہ تعالیٰ ایک جیتا جاگتا اس میں سے چوزا نکال دیتا ہے، رات کو دن میں سے نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان ہے۔ مومنین اہل کتاب کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ آیت ہمیں سمجھنے والی ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، کہ مومن جو ہیں اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں۔ ہمارے اسکالرز کہتے ہیں کہ 4 معاملات ہیں جو کہ ایک مسلمان، ایک مومن غیر مسلم سے کر سکتا ہے۔ وہ معاملات کیا ہے؟ نمبر 1 ہے موالات۔ موالات میں آتا ہے دلی محبت رکھنا۔ آپ کسی سے دلی محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان پر توکل نہیں کیا جا سکتا، ان پہ بھروسہ نہیں آپ کر سکتے، ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو عیسائی اور یہودی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کا بھلا نہیں چاہیں گے، وہ کبھی بھی آپ سے بھلا نہیں چاہتے۔ نمبر 2 ہے مساوات، برابری، ہمدردی۔ آپ اسے ہمدردی کر سکتے ہیں، جس طرح کے آپ کا کوئی بھی، جیسے کہ آپ کوئی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کی حیثیت سے اگر آپ کے پاس کوئی ایز اے مریض جوز یا کرسچن میں سے آتا ہے تو آپ ان کو ٹریٹ کریں، ہمدردی دکھائیں۔ اور اسی طرح سے مدارات ہے، اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی مہمان کی حیثیت سے آتا ہے، ایز اے گیسٹ آتا ہے، تو آپ ان کی مدارات، آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ جو ہے معاملات ہے، لین دین ہے، بزنس ہے، آپ ان کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں، معاملات کر سکتے ہیں، ان کے انڈر ان کے ساتھ جاب بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو دینی معاملات ہیں ان میں، اور اسی طرح سے ان کو فالو کرنا، ان کو لائک کرنا، ان کو رول ماڈل بنانا، یہ جائز نہیں ہے۔ رول ماڈل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ہمارے لیے، اور صحابیات جو ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہونی چاہیے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو، اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالی سے محبت کرے یا محبت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرے۔ اللہ کے نبی کی اطاعت میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ رول لکھ لیں کہ جب تک صرف اللہ کی محبت کوئی بندہ چاہتا ہے، کوئی لوگ کرتے ہیں کہ صرف اللہ کی محبت یا صرف قرآن کو ماننا ہے، حدیث کو نہیں ماننا، حدیث کی بات کو نہیں لینا، یہ تو حدیث تو پتہ نہیں ہم تک کیسے پہنچی۔ نہیں، حدیث اور سنت اور اللہ کی اطاعت دونوں لازمی ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، دونوں لازم ملزوم ہیں۔
ایک پلڑے میں اگر اللہ کی محبت ہے، قرآن ہے، دوسرے پلڑے میں اطاعت رسول ہونا لازم ہے۔ اگر دونوں میں بیلنس نہیں ہوگا تو سمجھ لیں پھر وہ محبت اللہ بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس کے بدلے میں ہوگا کیا کہ جو اللہ کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے ایک دفعہ وہ وضو کا طریقہ بتا رہے تھے، اور تو کیا ہوا کہ انہوں نے مسکرا دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ جو بھی میں سٹیپ کر رہا تھا اس پہ، یعنی جہاں میں نے مسکرایا ہوں اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے۔ تو دیکھیں کہ اتنی سنت کو صحابہ جو ہے وہ کیئر کرتے تھے، کانشیس ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے میں۔ تو ہمارے سامنے تو اتنی سنتیں ہیں، ہم ان کو فالو نہیں کرتے، ہم ان کو مانتے نہیں ہیں، ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں، سنت ہی ہے نا۔ تو صحابہ دیکھیں کہ کتنا غور و فکر کرتے تھے، سنت کو، کسی چھوٹی سے چھوٹی سنت کو بھی اپنانے سے وہ دور نہیں بھاگتے تھے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اور فرمایا ان سے کہو اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کرو، اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ اب دیکھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوں تو پھر ان کے لیے اللہ بھی محبت نہیں کرتا، اور اللہ کو بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم، نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، وآل عمران اور عمران کی اولاد، آگے ہم یہ سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں، تو ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا رسالت کے لیے۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ اب سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا، جو کچھ اس نے پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر تھی۔ وہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کے آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو یہ تھی حضرت مریم علیہ السلام۔ یعنی مریم کا مطلب جو ہے ہیبرو زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب خدمت گزار، اطاعت گزار ہے۔ تو ایک تو وہ خدمت گزار تھی اور اطاعت گزار، تو اطاعت کرنے والی تھی۔ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا، یعنی وہ دے کے نہیں جاتے تھے، اللہ کی طرف سے دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس کھانے پینے کا سامان ہوتا تھا۔ پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ دیکھیں کہ 13 سال چھوٹی سی بچی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا شعور اور عقل دیا کہ پورا، یعنی دیکھیں حکمت سے جواب دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آج کل کی ہماری بچیاں دیکھیں چھوٹی عمر میں، ان کو ان کے بارے میں کہاں پتا، اللہ اور احکامات اور سارے رولز کہاں ان کو آتا ہے۔ اصل میں ہم خود اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا ہوا ہے۔ ہمارا جو
زیادہ ہمارا دھیان کس طرف ہوتا ہے؟ دنیا کی طرف، دنیا کی ڈگریز لے لیں، دنیا کا یہ وہ، یہ ہم امتحان پاس ہو جائے، پرائمری کا پاس، پہلے تو ہم کوشش کرتے ہیں پرائمری پاس کروائیں، اس کے ایگزامز ہوں، اس کے بعد مڈل کلاسز، پھر میٹرک، پھر ایف اے، پھر جو ہے بی اے، اور پھر ہماری ہائٹ جو ہے اس میں لگ جاتی ہیں کہ اب ان کو ڈگریز ملیں اور اچھے سے اچھے مارکس آئیں اور آگے پھر یہ ڈاکٹر انجینئر وغیرہ بنے۔ ان ساری چیزوں میں ہمارا دھیان ہوتا ہے، دین کی طرف ہم اپنے بچوں کو نہیں رکھتے، دین کی دعوت نہیں دیتے، دین نہیں سکھاتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے بچے پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام صرف 13 سال کی تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جب جبریل ان کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، تو دیکھیں کہ پھر وہ کیسا جواب دیتی ہیں۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ جواب نے جب دیکھا حضرت زکریا نے کہ بے موسم پھل اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو دے رہا ہے، غیبی مدد کر رہا ہے، تو زکریا علیہ السلام تو اتنی بڑی عمر کے ہو چکے تھے، انہوں نے کہا اگر اللہ اس کو تو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے دے۔ پھر انہوں نے دعا کی، جواب میں فرشتوں نے آواز دی جب کہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول فرمائی، اور انبیاء کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول فرماتے تھے۔ زکریا نے کہا پروردگار میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یعنی اتنی ایج کی ہو چکی، اگر کوئی کہے کہ 80 پلس ہو تو کہاں ان کے ہاں اولاد کی کہاں چانسز ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے، اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو اور اللہ کے قریب آ جائیں، اور اللہ کے قریب آ جائیں، نفل ادا کریں، اللہ سے دعا کریں، صبح و شام کی تسبیحات کریں، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی گھڑی ایسی ہو جس میں آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ تو یہاں پہ صوم کا ذکر آیا ہے، روزے کا، یعنی یہ بھی روزہ ہوتا ہے، لیکن صوم اور صیام میں فرق ہے۔ صوم ہوتا ہے کہ بات چیز سے منع ہو جانا، کھانے پینے سے منع ہو جانا۔ صیام وہ ہے جو انشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے، جو کھانا پینا اور اس میں باقی لغویات سے منع ہونا، برائیوں سے بچنا، وہ اس کا مطلب صیام ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم علیہ السلام، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا، تمہیں پاک بنا، یعنی چن لیا ہے، یو آر چوزن پرسن، اور پاکیزگی عطا کی، اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ اے مریم اپنے رب کی تابع فرما بن کر رہ، اس کے آگے سر سجدود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں۔ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سال پہلے آئے، غالباً 500 سال پہلے، اور اس کے بعد اس سے پہلے ان کی والدہ، اور پھر زکریا علیہ السلام، اور پھر دیکھیں کہ یہ کتنی غیب کی خبریں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتائی جا رہی تھی وحی کے ذریعے، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو دیکھیں کہ یہاں جب انہوں نے خوشخبری دی
تو کیا کہنے لگی، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی، پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ دیکھ لیں کہ لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے ٹچ بھی نہیں کیا، چھوا بھی نہیں ہے۔ 13 سال کی عمر میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کو عیسیٰ بن مریم پیدا ہوگا، تو اس وقت کیا ہوا؟ وہ کہتی مجھے تو کسی مرد نے ٹچ بھی نہیں کیا۔ تو یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ ان کو اس بارے میں پتا تھا کہ بچے کہاں سے کیسے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اور ان کے جو سرپرست تھے ان کی تربیت ایسی تھی کہ کہتی ہے کذالک اللہ یخلق ما یشاء، یعنی فرشتے نے کہا کہ اللہ ایسے ہی جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اور انہوں نے پھر اس کے بعد اس کی کیسے تربیت کی، اللہ جسے چاہتا ہے صرف کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ جو کن فیکون ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے امیڈیٹلی، فوراً، اتنی جلدی۔ جس بھی لیٹر کے ساتھ اسم یا ورب یعنی ناؤن یا ورب کے ساتھ سے پہلے فا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فوراً، امیڈیٹلی۔ اللہ تعالیٰ فوراً اس کا حکم، جو بھی کام ہوتا ہے فوراً ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، فرشتوں نے پھر سلسلہ کلام میں کہا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اوندے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں، یعنی کہ جو فل بیری یا کوڑی والا مریض ہے اس کو میں صحیح کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یہ اسپیشل معجزات جو تھے میریکلز، یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے۔ جو کوئی بھی بندہ گھر سے کوئی بھی کھا کے آتا تو حضرت عیسیٰ کو پتا ہوتا تھا اللہ کے حکم سے کہ یہ کیا کھا کے آیا ہے۔ اسی طرح سے کچھ بیماریوں کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ وہ جہاں بیماری جو بیماری ہوتی تھی وہ سکن میں تھی تو وہ ہاتھ پھیرتے اور وہ سکن صحیح ہو جاتی۔ اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ رب، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی ہے، فاعبدوہ، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اس بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اب حواری جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ واشر مین یا دھوبی کو کہتے ہیں حواری، یعنی دھلائی کرنے والے، دھونے والے۔ تو حواری یہاں سے مراد اسکالر لیتے ہیں وہ لوگ جو اپنے کردار کا تزکیہ کرتے رہتے تھے، اپنے آپ کو بڑا یعنی ہم پاک ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو حواریوں سے مراد کیا ہے؟ جو اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم، اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ جیسا کہ حواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حواریوں کو کہا جاتا ہے انصارہ، یعنی جو مددگار تھے۔ ربنا آمنا، مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لینا۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ تو ہمیں بھی جیسے ہی یعنی یہاں پہ کیا ہے کہ ہمیں اتباع رسول کرنے والا اللہ ہمیں بھی لکھ دے۔
آمین۔ اور اللہ ہم پہ بھی، جتنے بھی سننے والے ہیں وہ گواہ رہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ اس لیے آپ مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں، لیکن کلمہ طیبہ کا ورد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ ایک تو رمضان میں بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ، اور پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی اور یعنی پلاننگ کی، اور ایسی پلاننگ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا پلانر ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑی پلاننگ کرنے والا ہے۔ یعنی جب انہوں نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے منصوبے بنائے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے یعنی ان کی مدد اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ پھر تم یعنی جو پیروکار ہوں گے، جو فالورز ہوں گے، ان کو ان کا انجام اچھا ہوگا، اس کے خلاف ورسز وہ لوگ کہ جو آپ کا انکار کرنے والے تھے۔ پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور کوئی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے دیے جائیں گے، اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یعنی ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم ہیں۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی جیسی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہاں پہ مباہلہ کی آیات یعنی ایک وفد جو تھا، ایک جو وفد تھا انصارہ کا یعنی عیسائیوں کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے آیا، تو انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی کہ آپ کہاں سے، کیسے نبی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا بتایا، وہ پھر بھی انہوں نے انکار کیا، اور آخر میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ یعنی پھر آخر میں یہ ہوتا ہے اس وقت مباہلہ کیا جاتا تھا۔ مباہلہ یہ ہوتا کہ ایک دوسرے پہ جو جھوٹا ہوتا اس پہ لعنت کی جاتی تھی۔ اس وقت پھر یہ آیات نازل ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو لے کے مباہلہ کے لیے نکلے، لیکن ان کو پتا تھا، عیسائیوں کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چہرہ جو ہے جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا، وہ پھر نہیں آئے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا اگر ہم آ جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ان پہ لگتی اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے۔ تو یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ پس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا۔ یعنی اگر وہ منہ موڑتے ہیں، آتے نہیں ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ فاسد ہیں، فساد کرنے والے ہیں۔ اللہ تو مفسدوں کی حال سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون فساد برپا کرنے والا ہے۔ کہو اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، آ جاؤ۔ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ ڈالے۔ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث جو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے یا ان کا بیٹا ہے،
یا روح القدس ہے، ان کو اللہ بناتے ہیں۔ تو یہ جو عقیدہ تثلیث ہے، اس کا انکار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک کلمے کی طرف ان کو بلائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اور وہ کلمہ جو فرسٹ، جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو فرسٹ جو پارٹ ہے کلمے کا لا الہ الا اللہ، یہ سب امتوں پر تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو منسوب کیا، ان کی طرف منسوب کیا کہ اللہ کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ایک کلمے کی طرف بلاؤ جو یکساں ہیں، جو برابر ہیں، جو سب انبیاء بھی کہتے آئے، ان کی امتیں بھی مانتی آئیں، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب بنا ڈالے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں، یعنی صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کرتے ہو، اب ان معاملات میں کیوں بحث کر چکے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا، یعنی فرما بردار تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو فالو کیا، جو ابراہیم علیہ السلام کی جنہوں نے پیروی کی، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ کہیں کہ ابراہیم کون ہے۔ اے نبی، اے ایمان لانے والوں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، سیدھے راستے سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس کے نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صحیح ایمان لاؤ، اور شام کو اس سے انکار کر دو۔ شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں، یعنی جو منافق ہوتے ہیں وہ طرح طرح کی ترکیبیں لگاتے ہیں، پلاننگ کرتے رہتے ہیں ایمان والوں کو پھیرنے کے لیے۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی، مضبوط، ایک سٹرونگ حجت مل جائے۔ اے نبی، ان سے کہو کہ فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، اور وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی جتنے بھی پہلے مذاہب آئے، جتنے بھی پہلے انبیاء آئے، وہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ سارے کس لڑی سے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے سے، اور اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یعنی اسماعیل کی اولاد سے تھے۔ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اولاد تو دونوں، بیٹے تو دونوں ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، لیکن ان میں یہ تھی کہ یہ کیوں جو نبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت اسماعیل کی لڑی سے کیوں آیا ہے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا؟ اس وجہ سے وہ انکار کرتے۔ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے جہاں سے چوز کرے، جہاں سے لے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ویسے نوازتا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا۔ یعنی اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا،
اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہیں ہوگی، یعنی ان کو کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے پوچھیں گے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے وعدے، اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ جان لو وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے۔ اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یعنی یہودیوں کی کتابوں میں تورات اور انجیل میں یہ موجود تھا کہ ایک نبی آئے گا، اور ساتھ اللہ نے اقرار بھی کروایا تھا اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم گواہ ہیں۔ لیکن فمن تولی بعد ذلک، اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کے طریقے یعنی دین اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے تابع ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی کہو کہ اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہیں، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور انہیں ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع ہیں۔ اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی دین کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے، اس کے دین کو قبول نہیں فرمائیں گے، اور اس کا وہ طریقہ جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نامراد اور ناکام رہے گا۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، یعنی اللہ کی کرس ہے، ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں
اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو توبہ کی کیا کنڈیشن ہے؟ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے اور اپنے آپ کو پھر اس گناہ سے روک لے، اصلاح کرے، پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ کفر کیا پھر اور بڑھ گئے، گناہ کیا اور بڑھ گئے اور بڑھ گئے، تو وہ لوگ، ایسے لوگ گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا دینے سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے، وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ آگے دیکھیں یہاں سے سپارہ جو 4 ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پسندیدہ ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہو، جب تک وہ تم خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے۔ تو اس میں دیکھیں کہ جو یہ سپارہ نمبر 4 ہے، اس کا ایک تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں